مسلم الثبوت گئے فضیلت معاویہ. میں نے کہا تھا آواز دوبالا ہونی چاہیے. مسلم الثبوت گئے فضیلت معاویہ. مسلم الثبوت گئے فضیلت معاویہ. ایا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ. ایا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ. وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے. وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے. وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے. نبی سے اس طرح کی گئے قرابت معاویہ. نبی سے اس طرح کی گئے قرابت معاویہ. مسلم الثبوت گئے فضیلت معاویہ. فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ملی. خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمتیں گرا. خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمتیں گرا. خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمتیں گرا. ارے کوئی نہ تول پائے گا, کوئی نہ تول پائے گا, کوئی نہ تول پائے گا جلالت معاویہ. کوئی نہ تول پائے گا جلالت معاویہ. کیونکہ مسلم الثبوت فضیلت معاویہ. یہ بلند آواز سے کہ میں بار بار آپ کو یاد نہیں دلاؤں. ہاں بار بار میں آپ کو یاد نہیں دلاؤں, پڑھتا چلا جاؤں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ہے ان کی خواہر عزیز جملہ مومنوں کی ماں. ہے ان کی خواہر عزیز جملہ مومنوں کی ماں. ہے ان کی خواہر عزیز جملہ مومنوں کی ماں. بڑی شرف معاب ہے, بڑی شرف معاب ہے نجابت معاویہ. بڑی شرف معاب ہے نجابت معاویہ. بڑی شرف معاب ہے نجابت معاویہ. اور اس شعر پر تو جس کا رشتہ ہے وہی کہے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں میں اس کی بات کر, جس کا رشتہ ہے وہی کہے گا سبحان اللہ. تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہیں. تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان گئے. تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان گئے. ہمیں بہت عزیز گئے, جسے بہت عزیز ہے ہمیں بہت عزیز گئے یہ نسبت معاویہ. ہمیں بہت عزیز گئے یہ نسبت معاویہ. ہمیں بہت عزیز گئے یہ نسبت معاویہ. کہا جاتا ہے اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ. ایک ذہن میں اترنے والی بات بتا رہا ہوں. بچے کو حافظ قرآن بناؤ, 7 پشتیں بخشوائے گا. کیا کرے گا؟ 7 پشتیں بخشوائے گا. عالم بناؤ, نہ جانے کتنوں کو بخشوائے گا. بات اپنی جگہ حقیقت ہے, جھوٹ کچھ نہیں, بات سچ ہے. ایک حافظ آپ کا بچہ 7 پشتیں بخشوا رہا ہے اور تم حضرت امیر معاویہ کی بخشش کا انکار کر رہے ہو. کہ حضرت امیر معاویہ خود نہیں بخشے جائیں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین. سنو شعر سنو, سبحان اللہ. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے, جس کا ہو نہ ہو. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. گناہ بخشوائے گی, گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. اور اب آپ بھی برداشت کرنا چھوڑ دیجئے. کوئی گستاخی کرے تو برداشت کرنا چھوڑ دیجئے. ہاں, والد کو کوئی گالی دے برداشت کر لو گے؟ ارے گالی دینے پر برداشت نہیں کرو گے آپ. یہاں تک کہ کہیں گے چلو جے پولیس چوکی, اس کے اوپر پہلے کیس ڈالتے پھر مارتے ہیں, کہ بعد میں جا کر یہ کیس نہ کرے نا, پہلے کیس کر دو پھر مارو. دونوں طرف چاروں کھانے چت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا. تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. جب ہمارے باپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تو وہ تو صحابی رسول ہمارے مامو جان ہیں.
ان کی کیسے برداشت کریں گے؟ سبحان اللہ. شاعر نے بہت ہی پیارا شعر کہا. انہیں کوئی برا کہے تو اس کے منہ میں خاک و آگ، انہیں کوئی برا کہے تو اس کے منہ میں خاک و آگ. نہ سن سکیں گے ہم کبھی، نہ سن سکیں گے ہم کبھی اہانت معاویہ، نہ سن سکیں گے ہم کبھی اہانت معاویہ. ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ. اور اس شعر نے تو واضح کر دیا جو عاشق رسول گئے وہ ان سے پیار کرتے گئے، محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے. جو عاشق رسول گئے وہ ان سے پیار کرتے گئے، جو عاشق رسول گئے وہ ان سے پیار کرتے گئے. فقط منافقوں کو گئے، فقط منافقوں کو گئے عداوت معاویہ، فقط منافقوں کو گئے عداوت معاویہ، فقط منافقوں کو گئے عداوت معاویہ. سبحان اللہ. بہت ہی پیارا شعر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے خلافت دی؟ جسے پتا ہے وہ کہے بالکل. امام حسن. کون ہے امام حسن؟ سرکار کے نواسے ہیں. میرے آقا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہاں پر امام حسین اور امام حسن، ایک امام حسن نے صلح فرمائی، امام حسین نے صلح نہیں فرمائی. ذہن دیا صلح کس سے کی جاتی ہے؟ ایمان والا ہوتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے. کیا صلح کس سے کی جاتی ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے. اور صلح اس سے نہیں کی جاتی جو باغی ہوتا ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. یہ باغی والی بات لوگ حدیث پڑھتے ہیں فیت باغیہ والی، بہت لمبی یہ بیان کرنے جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ لے لوں گا. فیت باغیہ والی حدیث حضرت عمار بن یاسر کی بہت لمبی حدیث ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ باغی گروہ تھا معاذ اللہ. تو باغی گروہ کون سا تھا؟ وہ امام حسین نے بتا دیا باغی گروہ کون سا تھا. اور اپنا گروہ کون سا تھا وہ امام حسن نے بتا دیا. ارے ایسے کہو گے، بلند آواز سے کہو. کوئی اس میں مبالغہ نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہا ہوں. سنیے بہت ہی پیارا شعر. حسن کے دست پاک سے، حسن کے دست پاک سے بنے خلیفہ رسول، حسن کے دست پاک سے بنے خلیفہ رسول. رضائے آل مصطفیٰ، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ. سبحان اللہ. اب صرف ہم ہی نہیں مان رہے، شعر میں سنیے. ہم ایک حدیث شریف پچھلا مہینہ ربیع النور شریف کا تھا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس میں ایک حدیث شریف بڑی بیان کی گئی، بہت بیان کی ہمارے علماء نے، بہت بیان کی. اور اس وقت تو راوی کا نام لے کر کے بیان کیا گیا. پہلے تو یوں ہی بیان کر دی جاتی تو لوگ مان لیتے تھے. اس وقت تو راوی کا بھی بیان کیا گیا. اے راوی کون ہے اس کے؟ وہ حدیث پاک جو صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کے سرکار کا میلاد پڑھ رہے تھے، سرکار کی آمد کا ذکر کر رہے تھے کہ سرکار تشریف لائے ہمارے درمیان، اللہ نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. تو یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ میرے آقا تشریف لے آئے. کہا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا حضور ہم آپ کے آنے کا چرچا کر رہے ہیں. آنے کو ہی میلاد کہتے ہیں، آنے کو ہی میلاد کہتے ہیں. اور دلیل میں تمام علماء ہمارے یہی ایک حدیث یہ بھی پیش کرتے ہیں، کافی حدیث ہیں یہ ایک پیش کرتے ہیں. تو اس بار راوی کا بھی نام لے کر کے بیان کیا گیا کہ کس کی روایت ہے. بتا دوں، حضرت امیر معاویہ کی روایت ہے. ابو سعید خدری نے آپ سے روایت فرمائی ہے. ابو سعید خدری نے روایت فرمائی اور آپ نے کس سے نقل فرمائی؟ حضرت امیر معاویہ سے. اور حضرت امیر معاویہ نے میرے آقا سے. کتنے بڑے صحابی. اسی لیے شاعر نے بہت ہی پیارا شعر کہا. صحابہ تابعین ہو، صحابہ تابعین ہو کہ اولیاء دین ہو، صحابہ تابعین
برین گو کہ اولیاء دین گو سب اہل حق نے مانی گئے سب اہل حق نے مانی گئے امامت معاویہ سب اہل حق نے مانی گئے امامت معاویہ سب اہل حق میں مانی گئے امامت معاویہ ہر ایک عدو پہ لعنتیں ہر ایک عدو پہ لعنتیں شفا شریف میں قاضی ایاز ارشاد فرماتے ہیں جس نے حضرت امیر معاویہ کے گستاخی کی وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے جہنم کے ایک کتا ہے تو کتے کتوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں کبھی باہر نہیں نکلتے ہیں کتوں کا گروہ جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے کمپنی جو بڑا کتا ہوتا ہے وہ بڑے کتے کے ساتھ رہتا ہے دیکھ لو اجمیر شریف میں کیسے کیسے گھوم رہے ہیں یہ ہم نے کہا ہم نے نہیں کہا حضرت قاضی ایاز نے کہا کس میں کہا شفا شریف میں کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ان پہ لعن و طعن ان پہ بھونکنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے اور آئیے اب غوث پاک کا سنیے 11ویں شریف ہے غوث پاک کی ایک بات میں بتا دوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں یہ رافضی غوث پاک سے اس لیے جلتے ہیں کہ آپ نے رافضیوں کا رد فرمایا ہے شیعوں کا رد فرمایا اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں مناقب بیان فرمائے حضرت سرکار غوث اچھے تمہاری طریقتیں پانی پئیں گی ان کی بارگاہ میں سرکار غوث پاک وہ ہے سرکار غوث پاک معرفت کا دریا وہیں سے بہتا ہے طریقت کی نہر پہ پانی وہیں سے ڈالا جاتا ہے سبحان اللہ پیرانے پیر ہے دستگیر ہے فرماتے ہیں روشن ضمیر ہے سبحان اللہ جو کہیں وہ کم سرکار غوث اعظم ایک مولانا روم کا شعر سنیے اس پر بات ختم غوث پاک کی فضیلت پر چوں محمد درمیان انبیاء چوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء جیسا مرتبہ میرے آقا کا نبیوں کے درمیان ہے ویسا مرتبہ ولیوں میں سرکار غوث اعظم کا ہے ایک ہی شعر انہوں نے کہا بات آگے بڑھاتا ہوں آپ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کہ صحابہ کا مرتبہ کیا ہے فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تیز سواری ایک طرف سے آئے اور میرے سامنے سے ہو کر گزر جائے میرے سامنے سے جب ہو کر گزرے تو جو گھوڑے کی ٹاپ سے جو دھول اڑے جو گرد و غبار اڑے وہ عبد القادر کے چہرے پر پڑے عبد القادر کے چہرے پر پڑے تو عبد القادر کے لیے یہی ذریعہ نجات بن جائے کون کہہ رہا ہے جنہوں نے قادریوں اور تمام فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تمام غلاموں کو نہ لے جاؤں وہ فرما رہے ہیں سوچئے صحابہ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے نا تو اب یہ شعر بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ ہر ایک عدو پہ لعنتیں خدا کی اور رسول کی ہر ایک عدو پہ لعنتیں خدا کی اور رسول کی ہے باعث رضائے رب ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ یہ گوہر حیات ہے یہ توشہ نجات ہے یہ گوہر حیات ہے یہ توشہ نجات ہے یہ گوہر حیات ہے یہ توشہ نجات ہے دل فرید کو ملی دل فرید کو ملی محبت معاویہ دل فرید کو ملی محبت معاویہ دل فرید کو ملی محبت معاویہ مسلم الثبوت گئے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ